تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ بھی آقا کریم ہے۔ بس یہی نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ میرا لیڈر کون ہے، میرا پیر کون ہے، میری پسند کا مولوی کون ہے۔ جب بات آ جائے ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی، دین کی عظمت کی، اصحابہ اور اہل بیت کی، پھر میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا پیر کدھر کھڑا ہے، میرے پسند کا مولوی کدھر کھڑا ہے، میری سیاسی جماعت کون سی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں جب بات آقا کریم کی آ گئی، تو پھر منزل ساری ہماری وہی ہے۔ اسی لیے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ یہ منزل ہمیں بتا کر گئے ہیں، یہ راستہ ہم بھول چکے تھے۔ آقا کریم کے اس غلام نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر چاہتے ہو دنیا سے مسلمان جائیں تو پھر حسینی مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھیں، نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھیں۔ اب ہمیں یہ بھی سننا پڑ رہا ہے یہ دین کے نام پر ووٹ مانگنے والے یہ مجاہدین ختم نبوت بنتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم مجاہد ختم نبوت بنتے نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ ڈیوٹی ملی ہے اور یہ ہم نے کام کیا ہے۔ یہ سنت سیدنا صدیق اکبر ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف پہلی جنگ جو آقا کریم کے غلام نے لڑی، 1200 صحابہ نے جانیں قربان کی، یہ وہ جنگ ہے جس میں 52 شہادتیں، ختم نبوت، ناموس رسالت، تحفظ قرآن، میلاد کے جلوس کی وجہ سے ہم نے 52 شہادتیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اب وہ گالیاں ہمیں دیتے ہیں، ہمیں بے شک دیں، ہمیں ہماری عزت ہے ہی کوئی نہیں، عزتیں ساری آقا کریم کی وجہ سے ہے۔ جس کو جو عزت ملی وہ آقا کریم کی وجہ سے ملی۔ شیطان تصویر کا جنازہ پڑھنے والوں کے بندہ جھنڈے لگائے، ممتاز قادری کو پھٹے لگانے والوں کے ساتھ بندہ چلے، قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والوں کے ساتھ بندہ کھڑا ہو، تو پھر بھی کہے میں عاشق رسول ہوں۔ کیوں؟ تو نے 10 دیگیں پکائیں، تو نے میلاد کی دیگیں پکائیں، تو نے محرم میں شبیل لگا دی۔ تو اس وجہ سے امام علی مقام نے بتایا ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آئے تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اگر گھر بیٹھے ہوئے دعا مانگنی ہوتی، تسبیح پھیرنی ہوتی تو امام علی مقام سے بڑا پیر کوئی نہیں تھا، اور آقا کریم کی مزار اقدس سے بڑی گدی کوئی نہیں تھی، جو مانگتے وہیں پہ ملتا۔ یزید بھی دینا چاہتا تھا، یزید نے بھی ووٹ ہی مانگی تھی اس وقت یہ بیعت کی صورت میں، لیکن امام علی مقام نے بتایا ان پلید، اس یزید دین کے دشمن، اور یار یہ تو ختم نبوت کے بھی ڈاکو ہیں، وہ تو اذان بھی دیتا تھا، وہ تو خطبہ جمعہ بھی پڑھتا تھا، حافظ قرآن بھی تھا، لیکن بات ہم نے کرنی ہے جو غور نے کی کہ امام علی مقام کے سامنے کھڑا ہو کر جس نے امام علی مقام کو کربلا تک پہنچایا، جب بات آئی نا تو پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ سامنے کھڑے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی؟ نواسہ رسول نے کہا ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا شہید کربلا کا پھر وہی ہور بنا، اس لیے ہور کو بھی پتا تھا ادھر 72 ہیں، چاہتے ہیں ادھر 18,000 فوج ہے، میں سالار ہوں، سپہ سالار بھی ہوں، کھانے پینے کی ہر عیاشی موجود ہے، لیکن بتایا قیامت تک کہ جب حق اور باطل کی بات آئے گی تو
کی طرف ہوگا. اس لیے میں نے امام علی مقام کے قدموں میں اپنی جان قربان کی. ساری سیاسی جماعتوں کے کریڈٹ میں تمام غداریاں، ناموس رسالت، ختم نبوت، حفظ قرآن، غزہ، فلسطین، کشمیر، یہ بہت بڑی لمبی فہرست ہے. کوئی بندہ اسمبلی میں موجود تھا، آپ نے ہم نے ان سے گلی نالی گٹر تھانے کچہری کی بات کی. کبھی بھی ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تو بات ہی نہیں کی. ہم نے کہا میرا بیٹا بھرتی ہونا چاہیے، وہ بے شک چپراسی بھرتی ہو جائے، لیکن ہماری قیمت یہ دنیا نہیں ہے. ہماری قیمت تو کروڑوں اربوں بھی. ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کو 7 کروڑ کی آفر ہوئی اور بندہ یہاں پر تو گلی نالی بریانی کی پلیٹ ہونڈا موٹر سائیکل پر بک جاتا ہے. اور میرے قائد نے جو تربیت کی ہے، 7 کروڑ روپے کی آفر ہوئی کہ تم بیٹھ جاؤ، اسمبلی کا الیکشن نہ لڑو. اس نے کہا 7 کھرب بھی دے دو تو میں نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. چیئرمین صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں.